تر صلوات انتہائی خوبصورت کلام اور سلسلے تھے. ابھی پڑھا گیا کہ ہاتھ میں کیا ہے جناب سیدہ کے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب دیکھیں کہ جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے. میں جو ناز بالکل تازہ ترین کل امام بارگاہ حیدریہ میں کلام پڑھا تو میری خواہش ہے کہ آج بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کر کے خاص طور سے دعا اور خاص طور سے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے کہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لیے خاص طور پہ میں ہدیہ کروں گا. بلند تر صلوات پڑھیے, بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علمدار شاہ صاحب والد صاحب کا ایک شعر ہے, شاعر اہل بیت سید فاتح واسطی, اسی سے آغاز کروں گا تاکہ ان کی حاضری بھی ہو جائے اور آپ سب سے دعا لینے کے لیے, کیونکہ ذکر علی ہے نہ چھپ کے کیا جاتا ہے نہ ذکر علی خوف سے کیا جاتا ہے. جس کے دل میں آل محمد کی بلا ہے وہ ذکر بھی کرے گا, وہ اس پہ بولے گا. آل محمد کا ذکر شاہ صاحب والد صاحب کا شعر سے آغاز کر رہا ہوں. توجہ بڑی خاص طور سے آپ سے دعا لینے کے لیے. مبشر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. علی علی کرتے ہیں, علی علی کرتے ہی چلے جائیں گے. ہمارا ذکر ہماری عبادت علی ہے. جس کی عبادت علی ہے, شعر دیکھیے گا پھر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ غالی ہے یہ مقصر ہے. میرا ایک نعرہ ہے جو میں نے قوم کو دیا ہے, مقصر ہے نہ غالی ہے, علی والے حلالی ہے. دیکھیے گا بھائی خاص طور سے کہ تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے. بھائی تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے, معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ. بسم اللہ. بھئی تو نے علی کے ذکر پہ, چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ نوٹ لیجئے گا, تو نے علی کے ذکر سے, تو نے علی کے ذکر پہ غالی کہا مجھے, معلوم ہو گیا تیرے ایمان کا پتہ. اور تہمت غلو کی مجھ پہ لگاتا ہے کس لیے, پہلے مجھے علی کے فضائل کی حد بتا. شکریہ پڑھا تھا کہ آپ منکر علی کو لاکھ حدیثیں سنا دیں, آیتیں دکھا دیں, حوالے دے دیں کتابوں کے, کہیں بھی گئے سنے جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اب کیا کرے, شعر دیکھیے گا کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو. شاہد بھائی آل محمد علی حق نعرہ لگاتے ہیں, دیکھیے گا شعر خاص طور سے کہ سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو, انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. بھائی سناؤ علی کے منکر کو, انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا, علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا, انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے. انشاءاللہ کلام پورا کروں گا, تھک کے نہیں سننا انشاءاللہ. آپ سے دیکھیے گا جس طرح سے ہے. شاہد بھائی دیکھیے گا خاص طور سے بھائی, بڑی مہربانی. علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے. اب میں مخاطب ہوں جو کل میں نے پڑھا تھا, اپنے آپ کو مقصرین کوئی نہیں کہے گا, ذکر علی بتائے گا مقصر کون ہے اور علی والا کون ہے. تم نے کہاں کہاں موجود ہے, علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے, علی کے نام سے چلنا تمہاری قسمت ہے. مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا. علی کے نام سے چلنا, تو دیکھیے گا, علی کے نام سے چلنا تمہاری قسمت ہے, مقصروں کا میں جینا عذاب کر دوں گا. ابو تراب کا شاعر ہوں میں, خدا کی قسم مقصروں کی میں
अल्लाह कौन है, तुम्हारा खुदा रब कौन है, रसूल कौन है, इमाम कौन है। शेर ज़हीर भाई आप सब नजर कर रहा हूँ जहाँ जहाँ बोलने वाले मौजूद हैं कि नबी की आल से उल्फत है शेख जी तुमको। दावा तो आले मोहम्मद से उनका बड़ा होता है, दावे की दलील देखिएगा। नबी की आल से उल्फत है शेख जी तुमको, अज़ा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने, अज़ा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने, अज़ा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने। है जानशीन मोहम्मद जहां में सिर्फ अली, अली का नारा लगाओ तो कोई बात बने। अच्छा जी, शेर कल भी मैंने पढ़ा था, वो भी आपको सुनाऊंगा जो आज ज़बान सद-ए-आम है मिसरा, उसके ऊपर भी, और दो शेर आपको पेश करते हुए देखिएगा कि आजकल हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं हैं, लेकिन जिस जिसके दिल में विलायत आले मोहम्मद का समंदर ठाठे मार रहा हो, उसे विलायत की गर्मी के जोश आप तो आले मोहम्मद का नजर आएगा। शेर देखिएगा कि चलने लगी मौला की विलायत की हवाएं, बिस्मिल्लाह भाई, चलने लगी, सुनिएगा खास तौर से, चलने लगी मौला की विलायत की हवाएं, चलने लगी मौला की विलायत की हवाएं, खुलने लगी इब्लीस के शजरे की खताएं, बिस्मिल्लाह बड़ी मेहरबानी, खुलने लगी इब्लीस के शजरे की खताएं, खुलने लगी इब्लीस के शजरे की खताएं। और अगर देखना चाहो कि मुनाफिक है कि मोमिन, तुम खुल के लगाओ ये अली हक की सदाएं। जहाँ जहाँ मौजूद है। अच्छा जी, खान साहब पेशावर के उन्होंने एक मिसरा ऐसा कहा जो ज़बान सद-ए-आम है, उसी पे मैंने कहा कि चौथे मिसरे में मैंने वो काफिये के तौर पे इस्तेमाल किया। कल आपने सुना होगा, आप सब की नजर शेर की तरफ मुतवज्जो रहिएगा, देखिएगा, लोग आते रहेंगे बैठते रहेंगे। शेर आप नजर कर रहा हूँ कि इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, आज जो मौजूद है आप तक अगर आवाज आ रही है तो देखिएगा कि इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, भूसो अनाज की वो निजासत में गड़ गया। क्या बात है, क्या बात, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो रखिएगा। इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, भूसो अनाज की वो निजासत में गड़ गया। और फैली हुई नरक में है भूख से अली की बू, फैली हुई नरक में है भूख से अली की बू, दुश्मन अली वली का जहन्नुम में बढ़ गया। और यही हक है आले मोहम्मद के दुश्मनों को जन्म देखिएगा। अच्छा जी, मैंने कल पढ़ा था गदीर का, मेरा दिल चाह रहा है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि 3 घंटे का खुतबा है गदीर में जनाब रसूल खुदा का मौला की शान में। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, मन कुन तो फौल मौला हो फहाजा अली मौला, बल्ले की आयत है जब से रसूल है, जब से कोई कार्य रिसालत अंजाम न दिया अगर अली की विलायत का ऐलान न। शेर आप कर रहा हूँ कि एक चक्कर लगा के जो काबे के आ गए, ज्यादा हज करके जो आगे चले गए कहा पीछे बुलाए, जो पीछे रह गए कहा आगे बुलाए। गदीर के मिंबर पे पलानों का मिंबर बना के मौला अली का हाथ बुलंद करके मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला भी गर्दान है जो पढ़ी गई वहां खुतबा है आले मोहम्मद। देखिएगा, आपकी नजर कर रहा हूँ कि सूरज की तपिश और फज़ाइल की भी शिद्दत। भाई देखिएगा, तवज्जो रखिएगा, आप तो बैठ रहे हैं ना अली की विलायत दिल में रख के, उनसे पूछे जिनके दिल में जलन है और जलन होती क्या है। शेर देखिएगा कि सूरज की तपिश और फज़ाइल की भी शिद्दत, सूरज की तपिश और फज़ाइल की भी शिद्दत। मन कुन तो सुना घूम गया शेख का भेजा, भाई मन कुन तो सुना घूम गया शेख का भेजा। 10 जिलहिज को बकरा ईद है, आप गोश्त बनाते हैं, कुर्बानी करते हैं, कलेजी बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं। 18 जिलहिज को आले मोहम्मद का विलायत आले मोहम्मद का ऐलान है, विलायत मुश्किल कुशा का ऐलान है। गदीर है, गदीर में और बकरा ईद में मुमासिल देखिएगा कि किस तरह है सूरज की तपिश
اچھا جی، مرنے کے بعد کہا جاتا ہے جی ہم سپرد خاک کر دیے گئے، علی والے جاتے کہ بس آپ دو شہر کے اجازت دیکھیے گا، آپ سب سے محبت کر رہا ہوں کہ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، بہت شکریہ، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے۔ خلد کی وادی میں ملیں گے، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے۔ اور سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر، سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر، معاشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے۔ شیر آپ کے کر رہا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے، آپ کو مولا تمام مومنین کو مولا امام زمانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شیر دیکھ رہا ہوں کہ چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، بھئی چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں۔ بھئی سلامت رہے، شیر دیکھئے گا، چکر لگا کے آئے تھے کعبے کا شیخ جی، آتے ہی ان کو آ گئے چکر غدیر میں، اور بخر لگا جو کہہ کے علی کو مکر گئے، ان کے لیے تھا موت کا منظر غدیر میں۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ اچھا جی، چونکہ جلن کیا ہے حسن بھائی، آپ کے آنے سے پہلے میں نے ٹھنڈک اور جلن کا کیا ہے، تو جلن دیکھیے گا، بڑی خاص توجہ، بڑے سنے بھائی شیر دیکھیے گا کہ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے۔ شدت دیکھیے گا، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے۔ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے، علی کا نعرہ لگے تو مزید ہوتی ہے۔ اور نجس لعین جو ہوتا ہے واصل دوزخ، علی کے چاہنے والوں کی بڑی محبت۔ جناب سیدہ کہا کہ روٹیاں منگوائی گئی، اس طرح سے کبھی فقیر بن کے کبھی درزی بن کے لوگ آئے اور لے گئے، آج تک اس کا ہی نہیں پتا جو روٹیاں لے گیا۔ شعر دیکھیے گا کہ بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، ماشاءاللہ سننے والے موجود ہیں، بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا، علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا، علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا۔ فرشتے مانگنے آتے تھے اکثر روٹیاں ان سے، سمجھ میں آ نہیں سکتا فلک پہ کون کھاتا تھا۔ اب جواب سنیے گا کیونکہ ظاہر ہے دماغ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا، اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ خالق نے خلق کی ہے ولایت علی کی یوں، خالق نے خلق کی ہے ولایت علی کی یوں، عشق علی میں ہم کو کلندر بنا سکے۔ خالق نے خلق کی ہے ولایت علی کی یوں، عشق علی میں ہم کو کلندر بنا سکے، اور زہرا کے گھر سے روٹیاں منگوائی اس لیے سارے جہاں کے واسطے لنگر بنا سکے۔ جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے، آپ سے دعا لینے کے لیے بہت خوبصورت، اور بالکل کل ہی یہ عطا ہوا ہے، اور آپ سے ذکر رہا ہوں کہ جب سید کی گود میں کیا ہے، آپ کا ذکر بھائی بہت مختلف، اور اس کے الفاظ خاص طور سے جنہیں شعراء بیٹھے ہیں کہ یہ پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں۔ بھائی سلامت رہے، آل محمد کے فضائل ہیں، جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے، عزیز بھائی آپ سب سے کرنے بھائی دعا لینے کے لیے انتہائی خوبصورت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں،
فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، اور کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں، سلامت رہے، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں۔ اور لقب دیکھیے گا بی بی کا، خیر النساء، بطول کنیز خدا کا، بھئی خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں، ایمان مرتضیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہے، ایمان مرتضیٰ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بھائی دیکھیے گا کہ خاتون باغ خلد بری، خاتون باغ خلد بری مرکز نساء، خاتون باغ خلد بری مرکز کسا، یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں، سلامت رہے، بہت شکریہ، یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں۔ اچھا جی، اب خاص طور سے کیونکہ کہا گیا کہ بزت و منی یہ ٹکڑا ہے، میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بزت نہیں کل بزات ہے، جز یہی ہے، یہی بزات ہے۔ شعر دیکھئے گا کہ قلب رسول مادر حسنین سیدہ، قلب رسول مادر حسنین سیدہ، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں۔ لقب دیکھئے گا، ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان، ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان، توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں، توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں۔ اور مقطع سے آپ سے اجازت کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں، ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، مدحت کا نیم کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، فاطمہ کی فے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شعر دیکھئے گا کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں، بھئی سجدے میں لا الہ خدیجہ کی گود، سجدے میں لا الہ خدیجہ کی گود میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سماعت